19ویں صدی میں جوناگڑھ ایک بہت اہم ریاست تھی جو برطانوی ہندوستان کا حصہ تھی۔ جوناگڑھ کی اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے۔ بھارت کی حکومت نے جوناگڑھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جوناگڑھ باضابطہ طور پر بھارت کا حصہ بن گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان احمد فیکٹس فائل۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو حیدرآباد کے بھارت میں شامل ہونے کے بارے میں بتایا تھا۔ آج جس دوسری ریاست کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس ریاست کو جوناگڑھ کہتے ہیں۔ اس ریاست نے بھی بھارت کی آزادی کے بعد اس کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کیا تھا، اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جوناگڑھ کی تاریخ، اس کا بھارت میں شامل ہونا اور اس کے موجودہ حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم جوناگڑھ کی تاریخ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جوناگڑھ کی تاریخ بہت قدیم اور بہت دلچسپ ہے۔ جوناگڑھ کا نام سنسکرت کے لفظ یوناگرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب پرانا قلعہ ہے۔ جوناگڑھ کی بنیاد 14ویں صدی میں موریہ حکمران چندر گپت نے رکھی تھی۔ یہ شہر تاریخی طور پر اہم مقام رہا اور مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے زیر اقتدار رہا، جن میں موریہ سلطنت، ساکا حکمران، چالوکیہ سلطنت اور مغل سلطنت شامل ہیں۔ جوناگڑھ کی وجود کی بات کریں، جوناگڑھ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں واقع ہے۔ اس کا جغرافیائی محل وقوع اسے تاریخی طور پر اہم بناتا ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 8,800 مربع کلومیٹر ہے۔ اس میں قصبات، دیہات وغیرہ شامل ہیں۔ شہر جوناگڑھ بھی خود ایک بڑے علاقے پر محیط ہے، لیکن پورے ضلع کا رقبہ اس کی 81 ہے۔ جوناگڑھ گرنار پہاڑی کے دامن میں بسا ہوا ہے۔ جوناگڑھ کے قریب ترین راجکوٹ، پوربندر، دیو بھومی دوارکا، امریلی، گوندل، جیت پور، کوتس جیسے شہر واقع ہیں۔ جوناگڑھ کے ساحلی مقامات کی بات کریں تو جوناگڑھ خود بذات سمندر کے بالکل قریب نہیں ہے، لیکن جوناگڑھ کا کچھ حصہ ساحلی علاقوں کے قریب واقع ہے، اور جوناگڑھ کی ساحلی پٹی عربین سی کے ساتھ لگتی ہے۔ جوناگڑھ تقریباً 60 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ فاصلہ اسے ساحلی شہر ویراول سے جوڑتا ہے۔ ویراول ایک اہم بندرگاہ ہے جو بحیرہ عرب کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ بندرگاہ تجارت اور ماہی گیری کے لیے مشہور ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے سیاحتی مقامات اور ان کی اہمیت کے بارے میں۔ یہ شہر اپنی خوبصورت سیاحتی مقامات کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس میں سب سے پہلے جوناگڑھ کا قلعہ ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر 14ویں صدی میں ہوئی تھی اور یہ مختلف حکمرانوں کا مرکز رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں گرے نیشنل پارک ہے، جو جوناگڑھ کے قریب واقع ہے، اور یہ دنیا کا واحد مقام ہے جہاں ایشین لائن پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت جنگلات اور جنگلی حیات دیکھنے کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد اپر کوٹ کا قلعہ، یہ جوناگڑھ کے سب سے قدیم قلعوں میں سے ایک ہے، اور یہ قدیم تہذیب کی نشانیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس قلعے کی بنیاد تقریباً 2300 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد اشوک کے چٹانوں کے کتبے، یہ چٹانیں اشوک اعظم کی دور کی ہیں، جن پر ان کے فرامین کھدے ہوئے ہیں، اور یہ کتبے بدھ مت کی تاریخ اور ثقافت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مہابت خان جی کا مقبرہ اور بہادر خان جی کا مقبرہ شامل ہے، جو مغل طرز تعمیر کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ ویرول کے قریب واقع سومناتھ مندر بھی ہے، جو ایک اہم سیاحتی اور مذہبی مقام ہے۔ یہ مندر بحیرہ عرب کے کنارے پر واقع ہے، جو ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جوناگڑھ پر اس کے حکمرانوں کے بارے میں۔ 14ویں صدی میں جوناگڑھ پر راجپوت حکمرانوں کی حاکمیت تھی۔ ان کا دور 14ویں اور 15ویں صدی کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ راجپوت خاندان نے جوناگڑھ کو مضبوط قلعوں اور حفاظتی تعمیرات کے ذریعے محفوظ بنایا۔ 16ویں صدی کے دوران مغل حکمرانوں نے دیگر علاقوں کی طرح جوناگڑھ پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔
مغل بادشاہ اکبر نے 1556 سے 1605 کے دوران ہندوستان کی مختلف ریاستوں کو فتح کیا اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس دوران انہوں نے جونا گڑھ پر بھی قبضہ کیا اور اس علاقے میں مغل انتظامیہ کے قوانین بھی نافذ کیے گئے۔ بات کریں اگر 17ویں صدی کی، تو 17ویں صدی میں جونا گڑھ پر نوابوں کی حکومت تھی۔ اس دور میں جونا گڑھ پر مختلف نوابوں نے حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلے نواب محمود خان جی اول، جنہوں نے 1570 سے 1634 تک اس پر حاکمیت کی۔ اس کے بعد نواب شیر خان جی، نواب باقا خان جی اور نواب انور خان جی، جنہوں نے 1690 تک اس پر حاکمیت کی۔ اگرچہ اس وقت جونا گڑھ پر نوابوں کی حکومت تھی، لیکن یہ ریاست مغل سلطنت کے ماتحت بھی تھی۔ مغل سلطنت کی کمزوری کے بعد جونا گڑھ کے حالات۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد بھارت کے مختلف حصوں میں سیاسی اور انتظامی طاقتیں مقامی حکمرانوں، ریاستوں اور راجواڑوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوئیں۔ جونا گڑھ بھی ان میں سے ایک ریاست تھی جس نے مغلوں کی کمزور سلطنت کا فائدہ اٹھایا اور اپنی خود مختاری کو مضبوط کیا۔ مغل سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد مقامی حکمرانوں نے اپنی طاقت کو بڑھایا اور خود کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ مقامی حکمرانوں نے علاقے میں سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے کی بھی کوششیں کی۔ انہوں نے مختلف قبائل اور مختلف گروہوں کے ساتھ معاہدے کیے اور امن امان کی صورتحال کو بہتر بنایا۔ اس دور میں مختلف تعمیراتی کام بھی ہوئے، قلعے، محلات، دیگر عمارتیں وغیرہ بھی تعمیر کی گئی، جو آج بھی اس علاقے میں تاریخی ورثے کے طور پر موجود ہیں۔ جونا گڑھ میں مغل سلطنت کی کمزوری کے بعد برطانوی اثر و رسوخ بڑھتا گیا، مگر برطانوی راج کے دوران بھی جونا گڑھ ایک خود مختار ریاست کے طور پر ہی رہی، بہرحال برطانوی حکمرانوں کے ماتحت بھی رہی۔ 19ویں صدی میں جونا گڑھ ایک بہت اہم ریاست تھی جو برطانوی ہندوستان کا حصہ تھی، لیکن مقامی حکمرانوں نے کافی حد تک اس کی خود مختاری برقرار رکھی۔ بھارت کی آزادی کے بعد جونا گڑھ کے حالات۔ 1947 میں بھارت کی آزادی کے بعد مختلف ریاستوں اور راجواڑوں کو بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ 15 ستمبر کو محبت خان جی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کے دستاویزات پر دستخط کیے۔ نواب کا یہ دعویٰ تھا کہ جونا گڑھ کی اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جونا گڑھ کی اکثریت آبادی ہندو تھی اور انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ نواب کے فیصلے کے بعد جونا گڑھ کی عوام نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ مقامی ہندوؤں نے بھارت کے ساتھ الحاق کی حمایت کی۔ نواب کے پاکستان کے فیصلے کے بعد حالات بہت کشیدہ ہونے لگے اور نواب کی مشکلوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بھارت کی حکومت نے جونا گڑھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا اور جونا گڑھ کے تمام داخلی راستوں پر فوج کی تعیناتی ہوئی۔ 9 نومبر 1947 کو بھارتی فوج نے جونا گڑھ میں داخل ہو کر کنٹرول سنبھالا۔ اس سے پہلے نواب محبت خان جی سوم طیارے میں سوار ہو کر پاکستان روانہ ہو گئے۔ فروری 1948 میں جونا گڑھ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ریفرینڈم منعقد کیا گیا۔ اس ریفرینڈم میں عوام کی بھاری اکثریت نے بھارت میں الحاق کی حمایت کی۔ ریفرینڈم کے نتائج کے بعد جونا گڑھ باضابطہ طور پر بھارت کا حصہ بن گیا اور اس کے بعد جونا گڑھ میں سیاسی استحکام بھی آیا۔ جونا گڑھ کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کی جائے تو جونا گڑھ کے موجودہ حالات کافی بہتر ہیں اور علاقے میں مختلف شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ حکومت اور مقامی لوگوں کی مشترکہ کاوشوں سے جونا گڑھ کی معیشت، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں بہتری آئی ہے، اور اس کے علاوہ سیاحتی مقامات اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے جونا گڑھ ایک پرکشش اور اہم مقام بنا ہوا ہے۔ ہجرت کے بعد محبت خان جی اور ان کے خاندان کے حالات میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ان کا سیاسی اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور انہیں عام شہریوں کی طرح زندگی گزارنا پڑی۔ دوستو، یہ تھا جونا گڑھ کا مختصر تفصیلی جائزہ۔ اگر آپ کسی خاص پہلو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔